بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین۔ برادران گرامی، سب سے پہلے تو آپ تمام برادران اسلام کو میری طرف سے ماہ رمضان المبارک کی یہ پہلی شب مبارک ہو، اور اس ماہ توبہ، ماہ مغفرت اور ماہ رحمت کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ نزول قرآن اور اس شہر اللہ میں رب العالمین ہم سب کو اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی اور روزے رکھنے کی اور تلاوت قرآن مجید کو اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے بعد گزارش ہے کہ چونکہ پچھلی گفتگو میں نے وعدہ کیا تھا، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کچھ اشکالات جو انہوں نے پیدا کیے تھے ان کا جواب دینے کی کوشش کی تھی، اور وعدہ کیا تھا کہ آئندہ گفتگو بھی انجینئر صاحب کی جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آج کی گفتگو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اصل میں برادران گرامی، غامدی صاحب نے جو امام مہدی علیہ السلام کا انکار کیا، تو اسی کا جواب دیتے ہوئے انجینئر صاحب نے 8 متواتر احادیث سیاہ ستہ سے مختلف صحابہ کرام سے جو نقل ہوئی ہیں ان کو پیش کیا، اور انجینئر صاحب کی کچھ خصوصیات ہیں کہ بہت سے حقائق کے وہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انجینئر صاحب کو اپنے امام وقت کی معرفت نہیں ہے، حالانکہ یہ حدیث بھی اہل تسنن اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں آئی ہے، اور پورے تواتر کے ساتھ آئی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو اپنے امام وقت کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اس حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو امام وقت کی معرفت انجینئر صاحب کو نہیں ہے، روایت بیان کرنے کے وہ ماہر ہیں، لیکن درایت نام کی چیز ان میں نہیں ہے۔ درایت کہتے ہیں کسی روایت کے مفہوم کو سمجھنا، کہ روایت کہہ کیا رہی ہے اور اس کا مفہوم کیا، اس منطوق کا مفہوم کیا بن رہا ہے، اس کو سمجھنا۔ تو پہلی حدیث جو انہوں نے پیش کی وہ صحیح بخاری سے اور صحیح مسلم سے متفق علیہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے پیش کی، کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ یہ انجینئر صاحب کی آپ گفتگو۔ تو شیخ زبیر لزئی اور شیخ البانی بھی متفق ہیں اس کی صحت کے اوپر۔ پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں 3449 اور مسلم میں 392۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی میری امت کی کیا شان ہوگی کہ اللہ کا وجیح پیغمبر، وجیحً فی الدنیا والآخرہ، عیسیٰ ابن مریم وہ تم میں نازل ہوں گے، لیکن امام میرا امتی ہوگا، وہ مقتدی ہوں گے۔ اور یہ امام کون ہوگا؟ وہ اگلی حدیث دوسری صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ سے 395 نمبر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ قتال کرتا رہے گا اور غالب رہے گا، اور پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے علیہم السلام، تو مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ظاہر پیغمبری کو چھینی تو نہیں ہوگی، امتی بن کے آئیں گے لیکن پیغمبر بھی ہوں گے اللہ کے، آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں۔ تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں، تم ایک دوسرے پر امراء ہو، اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی ہے، تم امامت کرو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے
اور امیر تم میں سے ایک ہوگا. الحمدللہ. اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، اصل میں خاتم النبیین کی نسبت کی برکت سے. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک نماز ہے جو امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ پڑھیں گے. اقامت ہو چکی ہوگی اور امام اپنے مصلی پر ہوگا، تو پھر عیسیٰ ابن مریم ریگارڈ کریں گے کہ تم اب اقامت چونکہ تمہارے لیے ہوئی ہے، اب نماز تم نے پڑھانی ہے. لیکن اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے. امام مہدی پھر بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم کے ہوتے ہوئے تو کوئی شخص پھر اس طریقے سے عمارت نہیں. نبی کریم نے فرمایا ہو کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور تمہارا رہبر تم میں سے ہوگا، تمہارا پیشوا تم میں سے ہوگا، تمہارا رہنما تم میں سے ہوگا. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی اس امام کی پیشوائی میں قدم آگے بڑھائیں گے اور اس امام کی رہنمائی میں اور اس کی رہبری میں قدم آگے بڑھائیں گے. حدیث کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر اس سے مراد امام جماعت لے لیا جائے، نماز پڑھانے والا امام لے لیا جائے، تب بھی نبی کریم کا یہ کہنا کہ تمہارا کیا حال ہوگا، تمہاری کیا شان ہوگی، تمہاری کیا عظمت ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم پیچھے نماز پڑھیں گے اور تمہارا امیر اور تمہارا امام آگے امامت کراتے ہوئے نماز پڑھائے گا. تو حدیث میں کہیں بھی ایسا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے یہ ثابت ہو کہ وہی ایک ہی نماز، جو کہ انجینئر صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہی ایک ہی نماز امام مہدی علیہ السلام پڑھائیں گے اور باقی نمازوں کی امامت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کرائیں گے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اس انقلاب کا اصل قہرمان منوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ بیک فٹ پر چلے جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام لیڈر ہوں گے. اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی نبوت اور رسالت چھین تو نہیں جائے گی. تو میرے بھائی اس طرح سے تو آپ نے سارا ہمارے مسلمانوں کے جو نظریہ ہے، بلکہ قرآن مجید کا بھی انکار کر دیا کہ قرآن مجید ختم رسالت اور ختم نبوت کا قائل ہے. قرآن کہتا ہے کہ آخری نبی و رسول ہمارے نبی و رسول ہیں. کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. تو یہ ختم رسول کا دروازہ تو بند ہو چکا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے نبوت اور رسالت چھین تو نہیں جائے گی. وہ گویا بطور نبی و رسول آئیں گے اور دوبارہ آ کر مسلمانوں کے وہ لیڈر بن جائیں گے اور ان کے رہنما بن جائیں گے. لیڈر کہہ رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں آپ نے لفظ نبی کی جگہ پہ لفظ لیڈر کہہ دیا ہے. گویا مسلمانوں کے وہ نبی بن جائیں گے اور مسلمانوں کے رسول بن جائیں گے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اور وہ جو ان کی شریعت ہے، وہ اپنی شریعت بھی انہوں نے پیش کی ایک مرتبہ، اور ایک مرتبہ آ کر وہی عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پیش کریں گے اور قرآن مجید کے مبین بن کے آئیں گے اور قرآن مجید کے مبلغ بن جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام. تو حدیث میں تو اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے اور اس طرح سے تو کافی سارے اور اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سے بڑھ جاتا ہے اور وہ ان سے افضل قرار پاتے ہیں کہ گویا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے اپنی شریعت پیش کی اور اپنی کتاب پیش کی اور اپنا قانون پیش کیا اور اپنی نبوت و رسالت ایک مرتبہ پیش کی اور دوبارہ آ کر پھر اپنی نبوت و رسالت مسلمانوں کے نبی اور رسول بن کر پیش کر رہے ہیں اور ان کے لیڈر اور رہنما بن کے پیش کر رہے ہیں. تو یہ کیا بات ہے جو آپ کر رہے ہیں انجینئر صاحب؟ حالانکہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، درایت اگر آپ میں ہوتی تو آپ حدیث کے ان لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اب تو مشترک ہے دونوں کتابوں میں، صحیح مسلم میں بھی اور صحیح بخاری میں بھی، کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امیر تم میں سے ہوگا. یہ تمہارا امیر تم میں سے ہوگا کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام تمہارے امیر نہیں ہیں. اتنی سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ تمہارا امیر تم میں سے، تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تمہارے امام نہیں ہیں، تمہارے رہبر نہیں ہیں، تمہارے پیشوا نہیں ہوں گے. اور اس کی مزید وضاحت صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں ہو جاتی ہے کہ جس میں بھئی وہاں نماز کا وقت ہوگا اور اقامت کہی جا چکی ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور امام مہدی فرمائیں گے کہ آئیے آپ آگے آ کر نماز پڑھائیں. عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے اور وہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ آپ نے کون سے لفظ نقل کیا؟ آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا،
نماز آپ پڑھائیں، چونکہ آپ یہ امت جو ہے، آپ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے امیر ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی امیر آپ میں سے ہے، میں تمہارا امیر نہیں ہوں۔ یہ بات ہو گئی کہ مدعی سست اور گواہ چست۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں خود، اور آپ نقل کر رہے ہیں کہ میں تمہارا امیر نہیں ہوں، تمہارا امیر تم میں سے ہے۔ آپ اصرار کیے جا رہے ہیں کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام لیڈر ہوں گے مسلمان، امام مہدی بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے۔ حالانکہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں آپ یہ بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ خلیفۃ اللہ ہوں گے، اللہ کے خلیفہ ہوں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر خلیفۃ اللہ بن کے آ رہے ہیں اور امام مہدی بھی خلیفۃ اللہ ہے، تو ایک وقت میں دو خلیفہ تو نہیں ہوتے۔ حضرت عمر بن خطاب کا یہ فرمان آپ کے ذہن میں ہوگا کہ انہوں نے فرمایا کہ جس طرح ایک نیام میں دو تلواریں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے ایک وقت میں دو خلیفے نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر اپنے دور میں خلیفہ تھے، اس دور میں حضرت عمر خلیفہ نہیں تھے۔ حضرت عمر اپنے دور میں خلیفہ تھے، حضرت عثمان ان کے دور میں خلیفہ نہیں تھے، وہ اپنے دور میں خلیفہ بنے۔ تو جس طرح سے سابقہ دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی خلیفہ رہا ہے، اسی طرح سے آپ نے جب یہ تسلیم کر لیا اور آپ کی کتابیں کہہ رہی ہیں کہ امام مہدی خلیفۃ اللہ ہوں گے، تو پھر وہ ایک ہی خلیفہ ہے نا۔ دوسرا خلیفہ آپ نے کہاں سے لے کے آ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لیڈر اور خلیفہ بنا لیں، امام مہدی علیہ السلام کو بھی آپ مہدی کا معنی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت یافتہ۔ تو یہ اس مقام کو یہاں سے آپ سمجھ لیتے کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت یافتہ ہو کے آ رہا ہے اور اللہ کی طرف سے جو خلیفۃ اللہ بن کے آ رہا ہے، تو وہ اکیلا وہی خلیفہ ہے، اور اس کا اقرار عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں کہ آپ خلیفۃ اللہ ہیں، آپ کا امیر آپ میں سے ہے، میں آپ کا امیر نہیں ہوں، وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اللہ نے میں نماز کیوں نہیں پڑھا سکتا، کیوں نہیں پڑھا رہا؟ امام مہدی کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے آ کے نماز پڑھائیں، وہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ نے آپ میں سے آپ پر امیر بنایا ہے اور اللہ نے اس امت کو فضیلت دی ہے۔ تو ایک نماز کے بعد وہ اس امت سے فضیلت چھن جاتی ہے۔ تھوڑا بیٹھ کے اسے سوچئے کہ اسی ایک نماز تک فضیلت تھی اس امت کی، اس کے بعد اس امت کی فضیلت ختم ہو گئی، جو توجیہ عیسیٰ علیہ السلام خود پیش کر رہے ہیں، تو فضیلت تو برقرار ہے، تا قیامت برقرار رہے گی اس امت کی فضیلت۔ آپ جناب مریم سلام اللہ علیہ کے بیٹے کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے پر کیوں ترجیح دے رہے ہیں؟ نبی کریم کی حدیث آپ کی کتابوں میں نقل نہیں ہوئی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، تو جنتی عورتوں میں جناب مریم بھی شامل ہیں۔ تو جناب مریم کی جو سردار ہیں جنت میں، اس کا بیٹا سردار ہے دنیا میں، اور عیسیٰ علیہ السلام جناب مریم کے بیٹے ہیں۔ تو امام مہدی علیہ السلام، جیسا کہ تمام آپ کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ تو وہ آل رسول ہیں، وہ رسول اللہ کے فرزند ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ کے بیٹے ہیں، وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، وہ سیدۃ النساء العالمین کے بیٹے ہیں، وہ سیدۃ النساء اہل الجنہ کے بیٹے ہیں، جو کہ جناب مریم سے افضل ہیں۔ اور جناب مریم کے بیٹے کو آپ ترجیح دے رہے ہیں اس لیے کہ وہ نبی و رسول ہیں، تو بعد میں وہ لیڈر بن جائیں گے اور امام مہدی بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کہے جا رہے ہیں کہ تمہارا امیر تم میں سے ہے، نہیں آپ نماز پڑھائیں چونکہ اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے۔ وہ فضیلت چھن نہیں گئی ہے، فضیلت موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ساری نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں گے۔ یہ آپ نے اپنی طرف سے استنباط کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی نبوت و رسالت چھن تو نہیں جائے گی، لہذا امام مہدی بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے۔ کسی حدیث میں دکھائیں آپ کہ امام مہدی بیک فوٹ پہ چلے گئے ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کا تو اصل فلسفہ یہی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد چونکہ عالم عیسائیت کی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس عالم عیسائیت کو
بیدار کریں گے اور کہیں گے کہ یہ وہ شریعت ہے جس کی تابعیت آپ نے کرنی ہے، اس شریعت کے تابع ہو جائیں، امت محمدیہ بن جائیں، مسلمان ہو جائیں، اور وہ عالم عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد اور ان کی گفتگو اور ان کا خطبہ سننے کے بعد مسلمان ہو جائیں گے، اور اس طرح سے مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو جائے گی، اور اس طرح سے وہ دیان عالم پر دین اسلام غالب آ جائے گا۔ تو میرے عزیز، یہ صحرا امام مہدی علیہ السلام کے سر ہے، وہی امیر ہیں، وہی خلیفۃ اللہ ہیں، وہی نماز پڑھائیں گے، وہی سب سے افضل ہیں، اور اس طرح سے امام مہدی علیہ السلام کی افضلیت ثابت ہو جانے سے باقی جو پہلے گزرے ہوئے 11 خلفاء ہیں ان کی افضلیت بھی ثابت ہو جاتی ہے، اور پھر اصحاب کا جو مقام ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ متعین ہو جاتا ہے، جس اصحاب کے مقام کو بہت آگے لے جانے کے لیے یہ ساری سعی کی جا رہی ہے کہ آل محمد کے مقام کو کم کیا جائے اور عیسیٰ علیہ السلام کو آگے کیا جائے، اور امام مہدی علیہ السلام جو کہ خلیفۃ اللہ ہیں اور اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور مسلمانوں کے امیر ہیں، اور نبی کریم کے لفظ بھی آپ نے بلا دیے کہ نبی کریم فرمایا کہ تمہارا امیر تم میں سے ہوگا، تمہارا امام تم میں سے ہوگا، اور اس بات پہ رسالت میں آپ فخر کر رہے ہیں، اور آپ اس فخر کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا لیڈر عیسیٰ علیہ السلام کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے فلسفے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کے نزول کا اصل مقصد کیا ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے خلیفۃ اللہ اور مسلمانوں کے لیڈر اور ان کے پیشوا اور ان کے رہنما ہوں گے۔ آپ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ جاہلیت کی موت سے بچ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔